اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء، آیت نمبر 1 سے 5، 1 سے 5 تک۔ سورہ نساء قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے چوتھا سورہ ہے اور اس کی کل 176 آیات ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ جب کبھی بھی کسی سورے کو مدنی کہا جائے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی ساری آیتیں مدنی ہوں، بعض آیتیں مکی بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ تر آیتیں اس کی مدنی ہوتی ہیں، جیسے کہ اس سورے کا بھی یہی معاملہ بعض علماء کے نزدیک ہے کہ زیادہ تر آیتیں اس کی مدنی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی۔ کیونکہ اس سورے کے اندر خواتین سے متعلق بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، لہذا اس کا نام پڑا سورۃ النساء، یعنی عورتوں کا سورہ۔ اگرچہ اس سورے میں اور بھی بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں جو قرآن مجید کے سوروں کے نام کے حوالے سے مستقل بحث ہے، کہ اگر کوئی نام ہو تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس وہی ٹاپک اس سورے میں ڈسکس ہوا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ڈسکس نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے اور اپنے رب کی ناراضگی سے بچنے کا حکم دیا ہے، تقوی اختیار کرو، اور پھر یہ بھی سمجھایا کہ یہ تمہارا پالنے والا وہی ہے کہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ یہ جناب آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ خلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی زوجہ کو بھی پیدا کیا۔ اس کی ایک تو تشریح یہی ہے کہ حضرت حوا جناب آدم علیہ السلام کی زوجہ اور ہم سب کی ماں، یہ جناب حوا اور جناب آدم علیہ السلام دونوں انسان ہیں، انہی سے پیدا کیا، اس کا ایک مطلب یہی کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ جناب حوا حضرت آدم علیہ السلام جس مٹی سے بنایا گیا ان کا پتلا، اسی سے بچی بھی جو مٹی تھی اسی سے جناب حوا کو خلق کیا گیا اور ان کا بھی پتلا تیار کیا گیا۔ انسانیت کے اندر مرد اور عورت دونوں جنس کے اعتبار سے شریک ہیں، صنف کے اعتبار سے ایک مرد ہے اور دوسری خاتون ہے۔ یہ بات ہم سورہ آل عمران کے اندر بھی کچھ دنوں پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں بھی پروردگار عالم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے کئی مرد اور کئی عورتیں کثرت کے ساتھ پروردگار نے گویا دنیا کے اندر پھیلا دی۔ تو وہ سلسلہ پھر آگے بڑھا۔ وہ سلسلہ کیسے آگے بڑھا، اس کی ایک توجہ یہی کی گئی کہ اس وقت شریعت کے حکم میں بھائی اور بہن کی شادی کی اجازت دی گئی، اور پھر بعد میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا، اور ایک یہ کہا گیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسانوں کا کوئی سلسلہ تھا جن کے بچے کچھ افراد بچے ہوئے تھے، اور ان میں سے کسی سے یہ شادی ہوئی اور اس طرح سے نسل آدم علیہ السلام آگے بڑھی۔ بظاہر یہ بات عجیب سی لگتی ہے، مگر بہرحال کتابوں کے اندر یہ بھی ایک احتمال دیا گیا، تو بنیادی طور پر یہ دو احتمالات دیے گئے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان گفتگو کے دوران خدا کی بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ خدا کا خوف کرو، خدا سے ڈرو، خدا کا لحاظ رکھو، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے، تو پروردگار عالم تمام انسانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب بھی اسی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی ناراضگی سے بچو کہ جس کا واسطہ تم آپس میں ایک دوسرے کو دیا کرتے ہو۔ والارحام، اور آپس میں جو رشتہ دار ہیں ان کے حوالے سے خاص طور پر خدا کی ناراضگی سے بچو کہ ایسا نہ ہو کہ رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ تم دینے کے اندر کوتاہی کرو۔ یہ رشتہ داروں کے حقوق کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ رشتہ داروں کا ذکر کیا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تمہارے اوپر حاضر اور ناظر ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پروردگار نے 3 احکام بیان کیے ہیں، اور یتیموں کے حوالے سے کہ یتیموں کو ان کا مال ان کے سپرد کر دو،
اور خبیث کو طیب کے ساتھ یعنی نجس کو پاک کے ساتھ مت ملاؤ، ادلا بدلی مت کرو، اور ان کا مال مت کھاؤ اپنے مال کے ساتھ، یہ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جو یتیموں کے حوالے سے اسلام کی بہت حساسیت ہے، اور ظاہر ہے کہ یتیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، ان کا سرپرست نہیں ہے، تو بالآخر تو یہ ذمہ داری گھوم پھر کر معاشرے کے اندر ایک واجب کفائی بن جائے گی کہ سبھی ذمہ دار ہیں اگر یہ بچے نابالغ ہوتے ہوئے ضائع ہو گئے۔ جب تک بچہ نابالغ ہے تب تک اس کو یتیم کہا جائے گا، بالغ ہونے کے بعد پھر یتیم کا عنوان اس کے اوپر نہیں آئے گا، گویا وہ ایک طرح سے پرماننٹ ہو گیا، مستقل ہو گیا۔ تو اب اگر وہ یتیم کسی کی کسٹڈی میں ہے، کسی کی سرپرستی میں ہے، گارڈین شپ میں ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مال کا کسٹوڈین ہے، اس کا نگران ہے، مگر اس کو نقصان پہنچانے کی اسے اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ یہ کرے گا تو اس نے گناہ کبیرہ کا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہ آیت ہلانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بہت کافی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وہ انخفتم ان لا تقسطوا فی الیتامى، کہ اگر تمہیں خوف ہے اس بارے میں کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو تم نکاح کر لو۔ اس سے بعد افراد نے یہ نتیجہ نکالا کہ پھر ان یتیم بچیوں سے نکاح کرنے کی بات ہو رہی ہے، مگر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ نابالغ ہے تو اسے یتیم کہا جائے گا، تو اس صورت میں تو نکاح کا عملی طور پر کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر علامہ سید علی نقوی صاحب نے جس قول کو ترجیح دی ہے اور جو بہت سمجھ میں آنے والا ہے وہ یہ کہ پھر ان کی بیوہ مائیں جو ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ اب اس میں یتیم لڑکے بھی ہو گئے، یتیم لڑکیاں بھی ہو گئی، وہ دونوں نابالغ ہیں، ان کی بیوہ جو مائیں ہیں تم ان سے نکاح کر لو، یعنی ایک طرح سے ایک ریسپانسبلٹی لے لو۔ ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، من النساء مثنی و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 4 4، یعنی اس کے ضمن میں اب یہ قانون تعدد ازدواج کہ بیویوں کی تعداد میکسیمم کتنی ہو سکتی ہے وہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ 2 ہوں، 3 ہوں یا 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر قناعت کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا ان کنیزوں پر کہ جو تمہارے پاس ہیں، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس لیے کہ تم کجروی کا یا راستے سے ہٹنے کا مظاہرہ نہ کرو اور اپنے آپ کو ڈسپلن کے اندر رکھو۔ اب یہاں پر اس آیت میں بنیادی طور پر تو یتیموں کا ذکر ہو رہا تھا، مگر اس کے ذیل میں پروردگار عالم نے نکاح کا بھی یہ حکم بیان کر دیا۔ ایک تو اس کی مصلحت یہی ہے کہ اس طرح سے وہ یتیم بچے اور بچیاں جو ہیں وہ پل جائیں گی اور ان کا صحیح خیال رکھا جا سکے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے سے تعدد ازواج کے ذریعے سے ان بیواؤں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جا سکے گا، ورنہ وہ اب بے شوہر کی رہ جائیں گی اور ان کا کوئی شوہر نہیں ہوگا اور اس کے امکانات بہت کم ہوں گے کہ وہ باقاعدہ شادی شدہ زندگی گزار سکیں، جبکہ اسلام اس بارے میں بہت حساس ہے۔ یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں تعدد ازواج کے اوپر، یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کے حوالے سے، ان کے اوپر تفصیلی تبصرہ ناممکن ہے، مگر مختصراً اگر دیکھا جائے تو عام طور پر خواتین کی تعداد معاشرے میں ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں۔ دوسری بات یہ کہ مردوں کو عام طور پر موت کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، جنگوں کے نتیجے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مرد ہی زیادہ ہلاک ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انصافاً دیکھا جائے تو جنسی جو زندگی ہے، سیکس لائف جو ہے، وہ بھی مردوں کی زیادہ طولانی ہوتی ہے اور خواتین کی نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں، مثلا پریزنٹ پاپولیشن کے حوالے سے بھی جو احمد دیدات صاحب نے ایک جگہ اس بات کو بیان کیا، وہ بالکل صحیح ہے کہ زیادہ تر مردوں کی تعداد ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری خواتین جو ہے وہ بغیر شوہر کے رہ جاتی ہیں۔ تو اب یہ پاپولیشن جو ڈسٹرب ہو رہی ہے یا اس کے اندر جو بیلنس کا مسئلہ آتا ہے، اس کے لیے اسلام یہ سولوشن پیش کرتا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ ود کہ وہ عدل کا مظاہرہ کریں۔ اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر فواحدہ، تو پھر ایک کے اوپر وہ قناعت کریں۔ یہ بھی غور طلب بات ہے کہ یہاں پر قلبی میلان کی بات نہیں ہو رہی ہے، دل میں جو محبت ہے وہ کسی ایک سے زیادہ کسی سے کم ہو سکتی ہے، مگر کچھ خاص شرائط ہیں جو فقہ کی کتابوں کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں، وہاں پر ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جن کو شریعت نے مینڈیٹری قرار دیا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے اگلی آیت کے اندر مہر کی بات کی کہ عورتوں کو ان کا مہر فراخ دلی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ دو، خوشی خوشی دو، یعنی اس کے اندر کنجوسی یا بخل کا مظاہرہ مت کرو۔ مہر ایک مینڈیٹری گفٹ ہے کہ جو خاتون کی مستقبل کی زندگی کے لیے ایک بچت اور ایک گنجائش پیدا کرتی ہے، خدا نہ کرے مستقبل میں کوئی اس کے لیے مسئلہ ہو
تو وہ اس رقم کو اپنی زندگی کے لیے بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یعنی تمہاری طرف سے مہر کی ادائیگی کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ خاتون خود اپنا مہر معاف کر دے اور دل سے معاف کرے، خوشی سے، ایسا نہیں کہ اسے فورسفلی معاف کروایا جائے، جو بہت سے افراد کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے، لیکن اگر وہ خوشی سے خود ہی اس کو تمہیں معاف کر دے تو پھر تم اسے خوش استعمال کر سکتے ہو، نوش جان کر سکتے ہو، وہ پھر تمہارے لیے جائز ہوگا۔ آخری آیت جو صفحے کے اوپر ہے، آیت نمبر 5، اس میں پروردگار عالم نے سفہا کا ذکر کیا کہ جو کم عقل ہیں، بے وقوف افراد ہیں، ان کا مال ان کو نہ دیا جائے۔ یہ کہا گیا کہ تم اپنا مال اس کو مت دو، تو ایک مطلب تو اس کا یہ نکالا گیا کہ جو تمہارے پاس مال ہے اگر تم کسی کو دے رہے ہو، مثلا انویسٹمنٹ کے لیے یا کسی کام کے لیے، تو دیکھو کہ تم کس کو دے رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال ضائع ہو جائے۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ یتیموں کا مال بھی جو تمہارے پاس ہے، اس مال کو تم اپنی کسٹڈی میں رکھو، اس سے ان یتیموں کی خبر گیری کرو، ان کو کھانے کے لیے دو، ان کو لباس دو، اور ان سے اچھی طریقے سے بات کرو، مگر ان کا مال ان کو اس وقت دو کہ جب وہ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مال ان کا ضائع ہو جائے۔ جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں اس سے اس قول کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک ہے نساء، آیت نمبر 6 سے 10، 6 سے 10 تک۔ اس صفحے پر پہلی آیت جو ہمیں نظر آتی ہے یہ انہی کسٹوڈینز کے لیے ہے جن کی گارڈینشپ میں، جن کی سرپرستی میں یتیم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے پاس ان کا مال بھی موجود ہے، یعنی وہ ان کے مال کے رکھوالے بھی ہیں۔ تو اب یہ مال جو یتیموں کا ہے وہ ان کے حوالے کب کیا جائے گا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ ابھی بے عقل ہیں، تفیہ ہیں، بے وقوف ہیں، اپنے مال کو ریشنلی ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ان کا مال ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا مال اپنے ہاتھوں سے ضائع کر لیں۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ کہ ان کو آزماؤ، وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو پھر ان کی آزمائش کرو۔ بالغ ہونے کے اپنے معیارات ہیں جس کے اندر ایج فیکٹر بھی کاؤنٹ کرتا ہے، مگر بالغ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شخص راشد بھی ہو چکا ہے، اتنا سمجھدار ہو چکا ہے کہ اپنے مال کو ہینڈل بھی کر سکے گا۔ اس کی جانچ کرو، اس کو چیک کرو کہ آیا وہ اس قابل ہو گیا ہے، مثلا تھوڑا مال دے کر دیکھا جائے کہ وہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے۔ اس میں وزڈم اور حکمت بہت کاؤنٹ کرتا ہے، تجربہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ اب جب احساس ہو جائے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تمہیں لگے کہ ہاں اب یہ سمجھدار ہو گیا ہے بچہ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اب ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم فضول خرچی کرتے ہوئے جلد بازی میں اس خوف سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے ان کے مال کو کھانا شروع کر دو۔ اب وہ والی بات کہ مال کے کھانے کی تو اجازت تھی ہی نہیں، تو یہ کہاں سے بات آ گئی؟ تو یہ ایک طرح سے گارڈینشپ کا ایک وظیفہ کہ اگر یہ ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو ان کے مال میں سے انہیں کچھ اپنے لیے لینے کی اجازت ہے، مگر وہ کتنا لے سکتا ہے؟ اس میں پروردگار عالم کی طرف سے نصیحت ہے کہ اگر تم خود غنی ہو، یعنی تمہارے پاس گنجائش ہے، من کان غنیا فلیستعفف، تو پھر اس کو رکنا چاہیے، اسے پھر یتیم کے مال سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، لیکن اگر وہ فقیر ہے یعنی کسٹوڈین جو گارڈین ہے، سرپرست ہے، تو پھر وہ اپنے اور خدا کے درمیان اس معاملے کو رکھے اور دیکھے کہ کتنی اس کی ضرورت ہے اور کتنا اس کے لیے مناسب ہے، بالمعروف اتنا وہ لے سکتا ہے۔ اور اگر اس خوف سے کہ میں نے اس کو اگر دے دیا تو پھر میرے پاس کیا بچے گا، تو پھر یہ کام بالکل حرام ہوگا، اس کو وہاں پر روکا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ لا تاکلوها اسرافا وبدارا، کہ فضول خرچی کرتے ہوئے جلد بازی کے اندر اس کے مال کو تم مت کھاؤ۔ ایک اس کی لیجیٹیمیسی ہے، اس کے حلال گنجائش ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر اس لمٹ کو کراس کیا تو پھر یہ حرام ہو جائے گا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کا مال ان کی طرف پلٹا دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس کے اوپر گواہ بھی مقرر کرو، یعنی عادل گواہوں کی موجودگی میں اس یتیم کا مال اس کو دے دو۔
اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ وہ کفا باللہ حسیبہ، یقیناً اللہ حساب کے لیے بہت کافی ہے۔ مگر دنیا کے اندر معاملہ یہی ہوگا کہ اگر ایک انسان نے اس موقع پر گواہ مقرر نہیں کیے تو ظاہر ہے کہ ان پرنسپل اصول یہ تھا کہ وہ مال اس کے پاس تھا، سرپرست کے پاس، اور اس کو پہنچانا تھا اس یتیم کو ایک مدت کے بعد جب اس قابل ہو جائے کہ ہینڈل کر سکے۔ تو اب اگر اس نے نہیں پہنچایا تو اس کے ذمے پر رہ جائے گا۔ اگر اس یتیم نے غلط دعویٰ بھی کر دیا بعد میں تو خدا حساب کے لیے کافی ہے، مگر وہ قیامت کے میدان میں حساب ہوگا۔ دنیا کے اندر بہرحال وہ سرپرست ذمہ دار قرار پائے گا، اس لیے کہ اسے اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ثبوت اس کے پاس نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم نے میراث کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ رجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جو ماں باپ چھوڑ کر جائیں، رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، تو جو مرد ہیں ان کا حصہ ہے اس کے اندر، اور جو خواتین ہیں ان کا بھی حصہ ہے اس میں کہ جو والدین اور دوسرے رشتہ دار چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، نصیبم مفروضہ، یہ لازمی طور پر مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اب یہاں پر تفصیل نہیں بیان کی گئی، کچھ کیسز ہیں جن کو آگے پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے، یہاں پر تو ایک اصول بیان کیا ہے۔ ہم بنیادی طور پر اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام نے میراث کے اندر 3 گروہ بنائے ہیں۔ پہلی کلاس کے اندر کچھ افراد کو رکھا ہے، پھر دوسری کلاس کے اندر، پھر تیسری کلاس کے اندر۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے پہلے گروہ کے بعض کیسز کو ڈسکس کیا ہے، بعض دوسرے گروہ کے کیسز کو بھی ٹچ کیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میاں اور بیوی کا جو حق ہے میراث کے اندر اس کو بھی آگے ڈسکس کیا ہے، مگر آج کے صفحے میں یہ ساری چیزیں نہیں آئے گی۔ یہاں پر ایک اصول آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی استثناء موجود نہیں ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کیس یہی ہے کہ ان کی وفات کے بعد جو ان کی فیملی ہے، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کا جو حق ہے ان کا بننا چاہیے، اور اگر کسی نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے تو یہ غور طلب بات ہے کہ یہ قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہے، اور اس سلسلے میں کسی قول کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرے بابا کبھی قرآن کے خلاف گفتگو نہیں کرتے تھے، تو ایسا کوئی بھی قول پیغمبر اکرم کی طرف منسوب کرنا یہ افتراء ہے۔ بہت محتاط الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے۔ آگے پروردگار عالم نے 8ویں آیت کے اندر ایک نصیحت کی ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ جب میراث تقسیم ہو رہی ہے تو جو ان کے وارث ہیں ان کو ملے گا، لیکن اگر اس موقع پر دوسرے رشتہ دار جو کوالیفائی نہیں کرتے میراث کے لیے، یا یتیم یا مسکین اگر وہ آ جائیں یا موجود ہوں تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو بھی کچھ دے دو، یہ ایڈوائس ہے، یہ ایک مستحب حکم ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھی اچھی طریقے سے، مناسب طریقے سے بات کرو، یعنی یہ کہہ کر مت جھڑک دو کہ تمہارا اس میراث کے اندر کیا حصہ، اگر نہ دو تو بھی اچھی طریقے سے بات کرو، لیکن اگر دے دو تو یہ بہت اچھا ہے، کچھ اگر اس میں سے دے دیا جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں پروردگار عالم نے خوف دلایا ہے، ڈرایا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ یقیناً ہر کوئی ڈرتا ہے کہ اس کے پیچھے ایسا نہ ہو کہ اس کا انتقال ہو جائے، آنکھ بند ہو جائے، دم نکل جائے، اور پیچھے اس کی اولاد کمزور ہو، اور اس کے بارے میں اسے خوف ہوتا ہے کہ پھر ان کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تو ہے ہی سب کا، لیکن یہ کہ بہرحال جو سبب بنائے پروردگار عالم نے، وسیلے بنائے، اس کے اندر ماں باپ کی ایک اہمیت تو ہے، اور انسان اس آزمائش کے بارے میں سوچ کر بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی، ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور سیدھی اور صاف بات کریں۔ اب اس کے اندر یہی ہے کہ ایک تو وہی بات کہ جو پیچھے یتیموں کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ اگرچہ ان کا حصہ نہیں ہے مگر ان کو کچھ دے دیا جائے اور ان کو جھڑکانا چاہے، ایک وہ جو مستحب حکم تھا اس کی طرف متوجہ کیا گیا۔ ایک جو قول یہاں پر بیان کیا گیا وہ یہ بھی ہے کہ تم دوسروں کے یتیموں کے مال کے بارے میں بے دردی سے کام مت لو، اور یہ تصور ذہن میں رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں اسی طرح کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، تمہاری آنکھیں بند ہو جائے اور پھر تمہارے جو یتیم ہیں ان کے ساتھ دوسرے اس طرح کی حرکت کریں۔ تو ایک معاشرے کے اندر ایک ایسا آرڈر لے کر آؤ، پروٹوکول لے کر آؤ، آج تم دوسروں کے یتیموں کا خیال رکھو تاکہ کل تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کے بارے میں کوئی سوچ نہ سکے۔ اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی،
کہ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، کوالیفائی نہیں کرتے ہیں، حق ان کا نہیں ہے مگر کھا جاتے ہیں. تو اس وقت وہ مزے لے کر کھا رہے ہیں مگر ان کو نہیں پتا انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یعنی یہی چیز ان کے لیے بہت بڑا وبال بننے والی ہے. وسیصلون سعیرا، اور بہت جلد ایک بڑی آگ کی گرمی کا مزہ چکھیں گے. یہاں پر یہ آیت مکمل ہوئی اور اس صفحے پر جو میسج تھا وہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک النساء آیت نمبر 11 اور 12، 11 and 12. یہ دونوں آیتیں طولانی ہیں اور پورے صفحے پر یہی دو آیتیں موجود ہیں، جن میں پروردگار عالم نے میراث سے متعلق کچھ احکامات اور ہدایتیں ارشاد فرمائی ہیں. میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ میراث کے حوالے سے 3 بڑے گروہ بنتے ہیں کہ جن میں اگر پہلا گروہ موجود ہو تو دوسرے گروہ کی باری نہیں آتی، اور دوسرا گروہ اگر موجود ہو تو پھر تیسرے گروہ کی باری نہیں آتی. جبکہ میاں اور بیوی کا جو حصہ ہے وہ شریعت کی طرف سے معین ہے اور وہ ہر گروہ کے ساتھ اپنا حصہ پاتے ہیں. جو پہلا گروہ ہے اس کے اندر ماں باپ اور اولاد شامل ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو تو پھر دوسرے گروہ کی طرف نہیں جایا جاتا. جو پہلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم کچھ حصے معین کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی ہدایت ہے تمہیں اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو لڑکی کے 2 برابر ملے گا. یہ پروردگار عالم نے حصے بیان کیے ہیں. اور جو جاہلیت کے زمانے کے اندر تھا کہ بیٹیوں کو، عورتوں کو حصہ بالکل نہیں ملتا تھا، اس کی یہاں پر ہمیں نفی نظر آتی ہے اور ایک حصہ معین کیا گیا. اب آگے آپ دیکھیں گے کہ بہرحال یہاں پر بھی اور دیگر مقامات پر بھی کئی جگہوں پر کہ جو مرد کا حصہ ہے وہ زیادہ رکھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے روایات کے اندر، احادیث کے اندر، کہ اصولی طور پر پروردگار عالم نے نان و نفقے کا خرچے کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے، کہ خاتون کی اس حوالے سے ذمہ داری ابتداءً نہیں رکھی گئی. اگر بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے، اور اسی طریقے سے اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے. تو موسٹ آف دا کیسز کے اندر، زیادہ تر کیسز میں آپ دیکھیں گے کہ جو خواتین ہیں ان کے پاس اگر وہ کچھ کما بھی رہی ہیں تو ان کا مال ان کا ہے، یعنی ان کی یہ ذمہ داری پرنسپلی قرار نہیں دی گئی. کچھ ایکسیپشنل کیسز آ سکتے ہیں لیکن یہ کہ اصولی طور پر کہ ان کا مال ان کا ہے. یہاں تک کہ اگر شوہر تنگ دست ہے اور وہ اپنی بیوی کا خرچہ نہیں دے پاتا تو وہ اپنے اس مال کے اندر جو بعد میں کمائے گا، بہرحال وہ مقروض ہے اپنی زوجہ کا، کہ اس نے نان و نفقہ اگر نہیں دیا ہے تو وہ اس کے ذمہ پر ہے. تو یہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ نمبر 1 تو بیٹی کو حصہ ملے گا، ہاں اگرچہ بیٹی کا حصہ آدھا ہوگا اور لڑکے کا حصہ دگنا ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرا کیس ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، کہ اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا، 2/3 ہوگا اس میں سے جو کہ مرحوم نے، انتقال کرنے والے نے توڑا ہے. 2 ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں روایت کی روشنی میں یہی ملتا ہے کہ وہ 2/3 حصہ اس کا بن جائے گا. پھر اس کے بعد وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہے تو پھر اس کے لیے آدھا ہوگا. یہ اگر آپ دیکھیں 3 کیسز ہمارے سامنے آ گئے. اچھا باقی کا کیا ہوگا اس کے بارے میں قرآن نے خاموشی اختیار کی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ حصے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے مفروض، کیونکہ لفظ آگے پروردگار عالم نے یہ استعمال کیا فریضۃ من اللہ. تو جو قرآن نے حصے معین کیے گئے ان کو مفروض کہا جاتا ہے. اور پھر جو احادیث کے ذریعے سے جو باقی جو حصے رہ جائیں گے ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا تو ان کو کہا جائے گا بالقرابہ، کہ وہ رشتہ داری کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے. یعنی قرآن نے تو بالکل واضح بیان کر دیا، جو حصے رہ گئے، جو مال بچ گیا، اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا، وہ حدیث اس کے بارے میں بیان کرے گی. یہ خود ایک بہت بڑا قرینہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر جو کچھ بیان کیا ہے اس کا ایلوبریشن پیغمبر اکرم کی زبانی ہوگا. جیسا کہ ہم سورہ نحل کے اندر دیکھتے ہیں، سورہ ابراہیم کے اندر دیکھتے ہیں، خود سورہ جمعہ کے اندر دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے کاموں کو یہ بیان کیا ہے
کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح کریں، اس کی روشنی میں مزید تفصیلات بیان کریں، تو وہی صرف قرآن کے اندر منحصر نہیں ہے. قرآن میں جو کچھ آیا اس کی ایک اعزازی شان ہے، ایک الگ شان ہے، اور وہ معجزے کے عنوان سے، لیکن یہ اسی کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ جو حدیث کے ذریعے سے آئی ہوئی چیزیں وہ بھی اپنی جگہ بالکل پرماننٹ ہے، اس کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے. تو یہاں پروردگار عالم نے تیسرا جو حصہ بیان کیا کہ اگر ایک ہی بیٹی ہے تو پھر اس کا آدھا حصہ ہوگا، باقی آدھے کا کیا ہوگا وہ حدیث بیان کر دے گی. ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک، اور ماں باپ کے لیے کیا ہوگا، ان میں سے ہر ایک کو 1/6 یعنی 1/6 جو ہے وہ ان کو ملے گا. یہ کس صورت میں، ان کان لہ ولدن، اگر اس کی اولاد ہو، یعنی اگر مرحوم کی اولاد ہے تو پھر ماں باپ کا یہ حصہ ہوگا. پھر 5واں کیس آ گیا کہ فإن لم یکن لہ ولد، کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہو، وورثہ ابواہ، اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں، فلأمہ الثلث، تو پھر ماں کو 1/3 ملے گا. اور باقی کیا ہوگا، باپ کو یہیں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو بچ جائے گا 2/3 وہ پھر باپ کو مل جائے گا. فإن کان لہ اخوۃ، اور اگر بھائی ہوں تو پھر کیا ہوگا، اگر بھائی ہوں تو بھائی کو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ بھائی حاجب بن جائیں گے، یعنی جو ماں کا حصہ ہے اس میں رکاوٹ بن جائیں گے. ماں کا حصہ جو 1/3 ہونا تھا بھائیوں کے ہونے کی وجہ سے اب وہ 1/6 ہو جائے گا، یعنی ایز اے ریزلٹ باپ کا حصہ تھوڑا بڑھ جائے گا. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ ان بھائیوں کی ذمہ داری پھر اسی کے اوپر ہے، باپ کے اوپر ہے، تو اس کا حصہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا. من بعد وصیت یوصی بها او دین، اب یہ جو 6 حصے بیان کیے ہیں اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بعد اس کے کہ جو مرحوم نے وصیت کی تھی اس کے اوپر عمل کر لیا جائے، جو قرضے اس کے اوپر تھے ان قرضوں کو ادا کر دیا جائے گا. اچھا، اب وصیت کتنی ہوگی یہ یہاں پر نہیں آیا، لیکن وصیت کے بارے میں ہے شریعت کا اصول کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کی گنجائش نہیں ہے. مرحوم اگر مثلا 3 روپے چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ 1 روپے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے کہ یہ فلاں کو دے دینا، امام باڑے میں دے دینا، مسجد میں دے دینا، فلاں غریب کو دے دینا، یا کسی دوست کو دے دینا، یا انہی رشتہ داروں میں سے کسی کو دے دینا. مگر یہ وصیت صرف 1/3 کے بارے میں ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ کی اگر وصیت ہے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہے، اور اگر وہ رسا اجازت دیں تو پھر اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا. اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 6 حصے بیان کیے گئے ہیں، 6 جو کیسز بیان کیے گئے، ان کے علاوہ بھی کیسز ہوں گے، مگر یہاں پر ایک ہیڈ لائن ہمیں نظر آتی ہے جو قرآن مجید کا طریقہ کار ہے. قرآن کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ قرآن کے علاوہ اگر کوئی حدیث ہوگی ہم قبول نہیں کریں گے، تو خود آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ساری تفصیلات بیان نہیں ہوئی ہیں. پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. یعنی یہ جو حصے کیے گئے ان حصوں کی حکمت پروردگار عالم خوب جانتا ہے، اور اس نے بہت لوگوں کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف کا فریضہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں جو میاں بیوی کا حصہ ہے اس کو بیان کیا گیا کہ ایک کیس تو یہ بنے گا کہ تمہارے لیے نصف ہے، آدھا ہے جو تمہاری ازواج چھوڑ کر جائیں اگر ان کی اولاد نہیں ہے. اگر اولاد نہیں تو تمہارا حصہ آدھا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارا حصہ 1/4 ہوگا، 1/4 ہوگا. اور اس میں بھی یہی خیال رکھنا ہے کہ وصیت پر عمل کرنا ہے جو 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اگر کوئی قرضہ ہے تو اس قرضے کو ادا کر دینا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تمہاری بیویوں کے لیے 1/4 ہے جو تم چھوڑ کر مرو، یعنی اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے لیے 1/4 ہے اگر تمہاری اولاد ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو یہ ہوگا، اور اگر اولاد ہے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر ان کا حصہ اور کم ہو جائے گا اور وہ 1/8 ہو جائے گا. اور اس میں بھی یہی خیال رکھنا ہے کہ وصیت جو کی گئی ہے اس کو نافذ کر دیا جائے، اور جو قرض تمہارا ہے وہ بھی ادا کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ یہاں پر جو دوسرے گروہ سے متعلق ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے. ایک لفظ استعمال ہوا ہے کلالہ. کلالہ کا مطلب، اب یہاں پر بھی لفظ کلالہ استعمال ہوا ہے، اور کلالہ کا لفظ جو ہے وہ سورہ نساء کے اینڈ میں بھی استعمال ہوا ہے. بیسیکلی یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے بھائی اور بہن کی وصیت میراث کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی اور بہن کی میراث کیا ہوگی. جب بھائی اور بہن ایک اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ صرف ماں کی طرف سے ہوں، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ باپ کی طرف سے بھی ہوں، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں طرف سے ہوں.
تو ان سب کے لیے لفظ کلالہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر اضافت ماں کی طرف ہے تو کلالۃ الام، یعنی یہ ماں کی طرف سے بھائی بہن ہے، جو مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اور آخر میں جو بیان کیا جائے گا وہ دوسری شکیں آئیں گی جو سورہ نساء کے اینڈ میں ہم ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر کہا گیا کہ اگر ایسا ہے کہ ماں کی طرف سے ہے اور ان کے لیے بھائی ہے یا ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا. اور اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر یہ 1/3 کے اندر شریک ہوں گے. اور یہاں پر بھی وہی خیال رکھنا ہے کہ وصیت پر عمل کیا جائے گا اور قرضہ ادا کر دیا جائے گا. یہاں سرات کے ساتھ وہ لفظ آ گیا کہ غیر مضارن، کہ وصیت ضرر پہنچانے والی یا نقصان پہنچانے والی نہ ہو. اس کے لیے یہی کہا گیا کہ جو 1/3 سے زیادہ کی وصیت ہوگی وہ ضرر پہنچانے والی ہے. پھر اینڈ کیا گیا اس کے اندر کہ یہ اللہ کی طرف کی ہدایت ہے اور اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے. میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میراث کے مسائل دقیق ہیں، دقت طلب ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. مسائل فقہ کے اوپر اچھا عبور ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی ان مسائل کے اندر رائے دینے کی گنجائش ہے. ایک خطیر سی کوشش ہم نے بھی کی ہے، میراث اور وصیت کے نام سے آپ daudani.com پر جا کر اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ جس میں میاں اور بیوی کا جو حصہ ہے اور اسی طریقے سے جو پہلے گروہ کی جو میراث بنتی ہے اس کو آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے اندر آیات قرآنی اور احادیث کی روشنی میں جو فقہا نے استنباط کیا ہے. تو 4 جو مشہور فقہا مراجع ہمارے ہیں، ماضی کے آیت اللہ خویارہ امام خمینی اور موجودہ مراجع میں آیت اللہ سیستانی اور اسی طرح سے آیت اللہ خامنئی کی جو ہدایت ہے وہ بھی وہاں پر لکھ دی گئی ہے. اور ان کی روشنی میں جو میراث کے مسائل ہیں پہلے گروہ کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ نساء، آیت نمبر 13 سے 18، 13 to 18. پچھلے صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے میراث سے متعلق جو مسائل تھے ان میں سے کچھ کا ذکر کیا، کچھ کو وہاں پر ڈسکس کیا. یہ بات پہلے ہی بیان کی جا چکی کہ اس کی تفصیلات، اس کی تشریحات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان پر موقوف ہیں. اب یہاں پروردگار عالم نے ایک تعبیر استعمال کی اور ارشاد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف کی حدیں ہیں، یعنی یہ لائنز ڈرا کی جا رہی ہیں. ظاہر لائنز ڈرا کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر اس بات کو دیکھا جائے کہ کون ان حدود کا خیال رکھتا ہے اور کون ان حدود کو پھلانگ کر تجاوز کرتا ہے، ٹرانسگریس کرتا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو اللہ اس کو داخل کر دے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، اہل جنت کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا کہ وہ سب وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی عظیم کامیابی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حدود کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت اور رسول دونوں کا حوالہ دے دیا گیا. یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ پیچھے جو اجمال ہے اس کی تفصیل پیغمبر اکرم کے بیان پر موقوف ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے جو سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے یعنی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو ان حدود سے تجاوز کرے، جو ان لائنز ڈرا کی گئی ہیں ان کو کراس کرے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اسے داخل کیا جائے گا جہنم کے اندر اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب اہل جنت کا ذکر آیا تو کہا گیا کہ وہ اہل جنت وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، اور جو یہاں پر جو اہل جہنم میں ان کا ذکر آیا تو کہا گیا خالدن فیہا، وہ وہاں پر اکیلا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. یہ جو خالدن کا لفظ ہے یعنی جو سنگولر استعمال ہوا واحد، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک مرگ امبو جشن دارت والی کیفیت بھی نہیں ہو پائے گی، بلکہ ایک عذاب کی کیفیت ہوگی اور وہ عذاب کے ساتھ ساتھ قید تنہائی بھی بھگت رہا ہوگا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. ایک سوال جو یہاں پر رہ جاتا ہے وہ یہ کہ یہ جو معصیت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو یہاں پر صرف عمل میں کوتاہی کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر ہے، جبکہ اصول یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص مومن ہو اور اصول دین پر صحیح عقیدہ رکھتا ہو تو پھر اگر وہ اعمال کے اندر کوتاہی بھی کرے گا تو اعمال کی کوتاہی کی سزا بھگتنے کے بعد اسے جنت میں منتقل کیا جائے گا، مگر یہاں پر خالدن کا لفظ ہے کہ وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو کیا یہ امکان ہے کہ صرف عملی گناہ کی وجہ سے، چاہے وہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا عذاب دے دیا جائے؟ یہاں پر ایک بات جو مجموع البیان کے اندر علامہ طبرسی نے کہی ہے، اسی کو میں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ پروردگار عالم کی اس تعبیر کے لیے علامہ طبرسی فرماتے ہیں کہ المراد به من تعدى جميع حدود اللہ، کہ یہاں پر مراد وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی تمام حدود کی پامالی کر دے اور اس سے تجاوز کرے، وہذہ صفت الکفار، اور یہ کفار کی صفت ہے، یعنی گویا وہ تو پھر ضروریات دین کا بھی منکر ہو گیا، اور یہ پیغمبر اکرم کے انکار تک لے جاتی ہے بات، اور اس کے نتیجے میں ایک انسان کافر بن جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر پروردگار عالم نے انتہائی وہ برا فعل جس کو زنا کہا جاتا ہے، ایڈلٹری کہا جاتا ہے، اس کی سزا پر گفتگو فرمائی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو حکم ہے اور وہ قرآن آیت کی روشنی ہی میں ہے، اور جس کے اوپر ایک اجماع بھی قائم ہے، ایک ایگریڈ اپون ایشو ہے، وہ یہ کہ خدا نہ کرے اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے کوئی خاتون کے ساتھ تو پھر اس کے بعد اس کی سزا کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ زنا محسنہ ہے یا زنا غیر محسنہ ہے۔ اگر زنا محسنہ نہیں ہے، یعنی ایک ایسا شخص ہے کہ جو شادی شدہ نہیں تھا، خاتون جو شادی شدہ نہیں تھی، اور ان کی طرف سے یہ فعل بد ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں سزا اور ہے، وہ سزا ہوگی مئت جلدہ، یعنی ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، جو سورہ نور کے اندر اس کا حکم آیا۔ اور خدا نہ کرے کہ اگر زنا محسنہ ہے یعنی شادی شدہ تھے اور پھر بھی یہ کام کیا تو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو پھر یہ قانون اس طریقے سے نافذ ہوگا، اور اس کے اوپر اجماع ثابت ہے امت کا، یعنی اسی پر عمل بھی ہے، حدیث بھی اس کے حوالے سے۔ تو یہاں پر جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون تمہاری، یعنی تم میں سے کوئی ایسی خاتون اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو پھر کیا کیا جائے گا کہ اس کے اوپر پہلے تو 4 گواہ مانگے جائیں گے۔ یہ 4 گواہوں کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ صرف گناہ ہوا ہے خدا نہ کرے، یا ایسا گناہ ہوا ہے کہ جس کے اندر انتہائی درجے کی بے حیائی اور بے باکی شامل ہے۔ یعنی آپ توقع کریں کہ ایک خاتون جو اچھے کردار کی ہو کیا ایسا کر سکتی ہے کہ 4 عادل گواہوں کی موجودگی میں اس فعل بد کو انجام دے؟ اگر وہ اتنی بے باک ہے تو پھر اس کے لیے سزا بھی بہت سخت ہونی چاہیے۔ ابتدائی مرحلے میں جو سزا تھی وہ یہ تھی کہ اگر 4 گواہ ان کے اوپر آ جاتے ہیں تو ان کو گھر ہی کے اندر نظر بند کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی سبیل نکال دے، یعنی کوئی دوسرا حکم آ جائے۔ وہی دوسرا حکم پھر بعد میں آیا، اور اس کے بعد 100 کوڑوں کی سزا آ گئی کہ اب اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ ان افراد کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے زنا محسنہ نہ کیا ہو، یعنی شادی شدہ نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا کہ اگر زنا کرنے والے غیر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو اذیت دی جائے گی، یعنی لعنت ملامت کی جائے گی، برا کہا جائے گا تاکہ انہیں احساس جرم پیدا ہو۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ گزارش کی جا چکی کہ یہ دونوں احکام پھر بعد میں تبدیل ہو گئے کہ اگر زنا محسنہ ہے تو پھر سنسار کی سزا ہوگی، اور اگر زنا غیر محسنہ ہے تو پھر 100 کوڑوں کی سزا ہوگی۔ اگلی آیت جو آیت نمبر 17 ہے اس میں پروردگار عالم نے توبہ کن کی قبول کرنا خدا پر واجب ہے۔ اب ظاہر خدا کے اوپر اگر کوئی چیز واجب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور نے خدا کے اوپر یہ چیز واجب کی ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اپنے لطف سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، یہ جو ہم دوسری جگہ پر قرآن میں پڑھتے ہیں کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر لیا۔ تب اس کی ایک اہم شاخ یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ توبہ قبول کرنا خدا پر کس کا واجب ہے، کس کی توبہ قبول کرنا واجب ہے۔ یہ واجب کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اعلیٰ کے لفظ سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ خدا پر توبہ قبول کرنا صرف ان کی ضروری ہے کہ جو اگر برائی کرتے ہیں تو اگنورنس کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، اور اس کے بعد فوراً ہی
وہ توبہ کر لیتے ہیں، وہ پلٹ آتے ہیں، یعنی وہ اپنی اس برائی کے اوپر اصرار نہیں کرتے، جیسے متوجہ ہو جاتے ہیں وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، تو یہ ہے کہ جن کی توبہ اللہ پر قبول کرنا ضروری ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی توبہ نہیں ہے کہ جو برائی کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے۔ قال انی تبت الان، تو اس وقت جب موت کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں۔ نہ ان کی توبہ، ولا الذین یموتون وهم کفار، نہ ان کی توبہ کہ جو مرتے ہیں اور کافر مرتے ہیں۔ اب ظاہر کافروں کا پھر مرنے کے بعد توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میدان قیامت میں یا قبر میں جانے کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ افراد کہ جو پہلے جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو پھر وہی افراد ہوئے کہ جو مسلمان ہیں، تو ان لوگوں کی بھی توبہ قبول کرنا پروردگار عالم کے ذمے پر نہیں، ان کی توبہ نہیں ہے، بلکہ موت کے آنے سے پہلے پہلے ان کو توبہ کر لینی ہے۔ یہ بڑی ہمت شکن آیتیں ہیں، علامہ سعید علی نقشی صاحب کی تعبیر یہی ہے، اور واقعاً بڑی ہمت شکن آیت ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے توبہ کو کچھ خاص شرائط کے ساتھ مقید کیا ہے۔ ہاں، اس کے اندر ایک گنجائش جو نکالی ہے وہ یہی ہے کہ قبول توبہ کا وجوب جو ہے وہ اللہ کی لفظ سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے بس ان کے لیے۔ ذمے کا مطلب ہے لازماً توبہ قبول کرنا، اسے کہا گیا ہے کہ یہ بس ان کے لیے ہے جو جلد ہی توبہ کر لیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسری صورت میں فضل و کرم کی وجہ سے بھی توبہ قبول کرنا غیر ممکن ہو، بلکہ اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہو تو وہ آخر وقت بھی توبہ قبول کر سکتا ہے، اس کے رحم و کرم پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی لگا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم ارزقنا، پروردگار عالم اس رحم و کرم کا ہمیں بھی مصداق قرار دے اور ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نساء، آیت نمبر 19 سے 23، 19 سے 23۔ اس صفحے پر عائلی زندگی یعنی فیملی لائف سے متعلق بعض اہم قوانین اور بعض اہم ہدایتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ یہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ خواتین کو میراث سے محروم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار تھا کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد جو اس کی بیوہ ہے اور کوئی دوسرا وارث ہو، خواہ وہ بیٹا ہی ہو، تو وہ وارث اس عورت کی میراث کی لالچ میں شوہر کے بعد خود اس کے سر پر کپڑا ڈال دیتا تھا کہ یہ اب میری زوجہ ہے، اور اس طرح اسے اپنی بیوی کہہ کر اسے گھر میں بند کر دیتا اور خود اس کے لیے کوئی مہر بھی معین نہیں کرتا۔ اس طریقے سے زبردستی ایک وارث بننے کی کوشش کی جاتی اور اس کی جتنی بھی وہ میراث انٹائٹلڈ ہوتی وہ ہتھیا لی جاتی تھی۔ تو اس سے یہاں پر روکا جا رہا ہے اور اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ مزید پھر آگے ارشاد ہوا کہ ان پر زبردستی بھی نہ کرو، سختی بھی نہ کرو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ وہ تمہیں اس میں سے جو تم نے ان کو عطا کیا ہے بعض تم کو لوٹا دے اور اس سے صرف نظر کرے۔ اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ بعض افراد مہر کی لالچ میں کہ جو مہر ان کو دیا ہے اس کو یا تو واپس لے لیں یا اگر نہیں دیا ہے تو دینا ہی نہ پڑے، اس چکر کے اندر سختی کیا کرتے تھے اور زبردستی کیا کرتے تھے، اس چیز سے بھی روکا جا رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے افراد جو ہے وہ مہر کے بارے میں اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے اور حساس نہیں ہوتے، تو یہ ان کے لیے بھی ایک نصیحت ہے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی ہوئی بدکاری کریں، تو اگر ایسا معاملہ ہو تو سختی کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شوہر جو آگے بھی بات آئے گی کہ اس سے فیملی کا ہیڈ تو بنایا گیا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھا ماحول فراہم کرے۔ تو اس کے اندر اسے بہرحال ایک نظر تو رکھنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زوجہ جو ہے وہ کسی بدکاری کے اندر ملوث ہو، مگر اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ وہ خود اپنے کردار کو بھی پاکیزہ رکھے۔ اگر وہ خود بدکاری کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ماحول پاکیزگی کے
برعکس چلا جائے گا اور منفی رجحانات آنے لگیں گے. تو اسے خود اپنے کردار کو بھی پاکیزہ بنانا ہے، اور اگر اس کی زوجہ کے اندر خدا نہ کرے ایسی کوئی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی اسے نظر رکھنی چاہیے. مگر اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ انسان خواہ شک کر کر کے اپنے گھر کے ماحول کو جہنم بنا دے. آگے اسی لیے غالباً کہا جا رہا ہے کہ وہ عاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھے طریقے سے، بھلائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور اگر تم ان کو ناپسند بھی کرتے ہو تو ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو. یہ طلاق کے رجحان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ طلاق حلال ہونے کے باوجود پسندیدہ تو نہیں ہے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس طرح سے بھی شوہروں کو کنونس کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھا ہو. یہ جنرلی بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں زندگی کے اندر انسان کو ناپسند ہوتی ہیں، اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں، مگر بہرحال جو چھپا ہوا خیر ہے وہ اس سے پوشیدہ ہوتا ہے اور وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے. بعد میں کبھی زندگی کے کسی مرحلے میں احساس ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت بہتر تھا. تو یہاں پر بھی ایک فائدہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ پروردگار نے ان ازواج کے ذریعے سے ان کے لیے بہت اچھی اولاد رکھی ہو. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد ہوا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، کہ اگر تم ایک زوجہ کی جگہ دوسری زوجہ یا بیوی لانا چاہو، فَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم نے اگر پہلی والی کو زر کثیر بہت زیادہ مقدار میں رقم بھی دی ہو تو اس سے کچھ بھی واپس مت لو. یعنی اب وہ جو مہر والا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے پھر تاکید آ رہی ہے. پھر بہت سے افراد کا یہ جاہلیت کے زمانے میں طریقہ کار تھا کہ وہ مہر کو لینے کے لیے بدکاری کا الزام لگا دیتے تھے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے اس زوجہ سے جان چھوٹے اور اس کی جگہ دوسری زوجہ کو وہ لے کر آئے. یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ارادہ بھی تمہارا ہے تو بھی اس کا طریقہ بہتان نہیں ہونا چاہیے، مہر پر قبضہ نہیں ہونا چاہیے. مہر جو اس کا حق ہے وہ اس کو دو، اور اس سے روکا جا رہا ہے کہ کیا تم اس پر بہتان لگاؤ گے اور یہ کھلا ہوا گناہ کرو گے. اور کب کیسے تم یہ کر سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے قریب رہ چکے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت کھلے الفاظ میں کہا جائے کہ سو چکے ہو، اور پھر اس کے بعد کہ تمہاری زوجہ نے تم سے ایک عہد و پیمان کیا ہے اور وہ پورا ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. پھر اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اسی رسم بد کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تم ان خواتین کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے کہ جو تمہارے باپ کی زوجیت میں رہ چکی. یعنی سوتیلے بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی سوتیلی ماں سے باپ کے انتقال کے بعد نکاح کا سوچے. الا ما قد سلف، جو ہو چکا اب وہ تو ہو چکا. اب ظاہر ہے کہ جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ایک بحث یہ بھی ہوئی کہ جن افراد کا اس طریقے کا معاملہ ہو چکا ہے تو اب ان کو جدا ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو بہت سے علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ ان کو بھی جدا ہو جانا تھا، مگر جو ہو چکا اس کو گناہ کے طور پر نہیں لیا جائے گا، اور آگے تو پھر یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا. انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ بڑا سخت گناہ ہے، ناراضگی کی بات ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا طریقہ ہے. اگلی آیت جو اس صفحے کی آخری آیت ہے 23ویں آیت، اس میں ہمیں محرم جن کو قرار دیا گیا ہے ان کی ایک فہرست یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. یہ 14 کیٹیگریز بنتی ہیں، 14، جن میں سے 13 اس آیت نمبر 23 میں ہے، اور 14ویں کیٹیگری اگلے صفحے کی پہلی لائن میں آپ کو نظر آئے گی. محرم یعنی وہ خواتین کے جن کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے. اب یہ جو 14 کی فہرست ہے اس میں 12 وہ ہیں جو پرماننٹ محرم ہیں اور ان سے پردہ ثابت ہے، یعنی کھلے بالوں کے ساتھ بھی وہ آ سکتی ہیں ان افراد کے سامنے، اس لیے کہ یہ ان کے محرم ہیں. جو 13 اور 14 کیٹیگری ہے، 13ویں اور 14ویں، اس کے اندر ایک ٹیمپرری حرمت ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے پردہ ساقط نہیں ہوتا. ارشاد ہوتا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، یہ پہلی کیٹیگری ہے. وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، یہ دوسری کیٹیگری ہے. واخواتکم، تمہاری بہنیں، یہ تیسری کیٹیگری ہے. واماتکم، تمہاری پھپھیاں یعنی تمہارے باپ کی بہنیں، یہ چوتھی کیٹیگری ہو گئی. وخالاتکم، تمہاری خالائیں یعنی تمہاری ماؤں کی بہنیں، یہ 5ویں کیٹیگری ہے. وبنات الاخ، تمہاری بھتیجیاں یعنی تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں،
چھٹی کیٹیگری، وبنات الاخت، اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھانجیاں، یہ 7ویں کیٹیگری ہو گئی، وامہاتکم اللاتی ارضعناکم، اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم، اور ان کی وجہ سے تمہاری بہنیں بننے والی رضائی بہنیں، یعنی ان ماؤں کی بیٹیاں کہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا تھا، تو رضاعت کی وجہ سے وہ مائیں بھی تمہاری محرم ہو جائیں گی اور یہ بہنیں بھی تمہاری محرم ہو جائیں گی۔ اب رضاعت کتنی ہو، کتنا اس کے اندر فریکوینسی ہونی چاہیے، کتنا دودھ پیا ہو، کتنی مرتبہ پیا ہو، یہ ساری چیزیں فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ درج ہے، وہاں پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں یا خوش دامنیں، زیادہ بہتر اردو میں جو کہا جائے گا، وہ بھی تمہاری محرم ہے، یہ 10ویں کیٹیگری بن گئی۔ وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں، اللاتی بِحُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ، جو تمہاری تربیت میں آتی ہیں تمہاری بیویوں کی وجہ سے، یعنی ان کے پچھلے شوہروں سے جو بیٹیاں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللاتی دخلتم بہن، اگر تم نے اپنی ان بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور میرج باقاعدہ جس کو کہیں گے کہ اسٹیبلش ہوئی ہے، اس صورت میں فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر ان کے ساتھ دخول نہیں ہوا ہے، ہم بستری نہیں ہوئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور ان کو تم طلاق دے دو تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو جن کو اس کیٹیگری کے اندر سوتیلی بیٹیاں کہا گیا تھا پھر وہ حلال رہیں گی، وہ محرم نہیں بنیں گی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہاری بہویں یعنی تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یہ 12ویں کیٹیگری ہے، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے صلب سے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، جو تمہارے صلب سے ہیں یعنی تمہارے سگے بیٹے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تمہارے لیے یہ بھی حرام قرار دیا گیا کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو، یعنی دونوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک تمہاری زوجہ ہے تو اس کی جو بہن ہے وہ تمہاری زوجہ نہیں بن سکتی جب تک یہ تمہارے حق میں۔ یہ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ ٹیمپریری ایک محرمیت ہے، اس پہ پردہ ساقط نہیں ہوگا، یعنی اگر اس بہن کو طلاق دے دی اور وہ طلاق اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی بہن کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے، الا ما قد سلف، ہم اگر جو کہ ہو چکا وہ ہو چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرے افراد ہیں ان کی جو ازواج ہیں ان کو کہا گیا والمحصنات، مگر وہ انشاءاللہ اگلے صفحے پر ہے تو انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر آیت نمبر 23 سورہ نساء کے اختتام کے ساتھ جو چوتھا پارہ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔